السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے اللہ کے عظیم نبی حضرت لوط علیہ السلام کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ ایک ایسی قوم کا واقعہ جو زمین پر رہ کر بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان سے آنے والے عذاب کا شکار بنی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا پورا نام تھا لوط بن ہاران بن تاراغ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ جب سب سے پہلے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ قرآن شریف میں آتا ہے، لوط ان پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام شام کے علاقے سدوم نام کے شہر میں جا بسے۔ یہ علاقہ آج کے دور میں ڈیڈ سی کے قریب مانا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی جو ایک سالٹ لیک ہے جو جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں پائی جاتی ہے۔ اس وقت یہ زمین سرسبز، شاداب، پھلوں اور اناج سے بھرپور تھی، مگر ظاہری ترقی کے باوجود لوگ روحانی طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب آئے ہیں وہی ہم آج کے اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ قوم لوط دنیا کی سب سے زیادہ بے فعل اور بدعمالی کرنے والی قوموں میں سے تھی۔ ان کے گناہوں میں شامل تھا فحاشی، زنا، رہزنی، لوٹ مار، مہمانوں پر ظلم کرنا، لیکن ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ تھا مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو دنیا میں سب سے پہلی بار ہوا اور اسی قوم نے شروع کیا۔ قرآن میں فرمایا جاتا ہے، تم ایسی فحاشی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ لوگوں کو مہمانوں سے تنگی ہوتی تھی تو شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ جب مہمان آئے تو ان کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو تاکہ وہ تمہارے شہر نہ آئیں، اور آہستہ آہستہ یہ گناہ ان کی فطرت بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نرمی سے سمجھایا، خطبے دیے، نصیحتیں کی، گزشتہ قوموں کے انجام بتائے، مگر قوم نے کہا، انہیں شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ یہ ان کا مذاق بناتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا۔ تین فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا، ہم قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں لوط رہتے ہیں۔ فرشتے بولے، ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل و صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ آپ پریشان ہو گئے۔ سوچا قوم ان مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تب ان کی بیوی، جس کا نام واہلہ تھا، قوم کو جا کر خبر دے دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں، یعنی وہ قوم کی مدد کر رہی تھی نہ کہ نبی کی۔ جیسے ہی قوم کو خبر ملتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مہمانوں کو مانگنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، مگر وہ نہ مانے۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتے بولے کہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، مگر ان کی بیوی جو قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی
وہ ان کے ساتھ نہ آئی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ایک زوردار چیخ آئی، پھر زمین کو اٹھا کر الٹا دیا گیا، پھر آسمان سے آگ ملے پتھر برسائے گئے، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے ان پر سجیل کے پتھر پھیلائے اور برسائے۔ روایت کے مطابق جہاں بستیاں تھیں وہاں زمین دھس گئی اور پانی ابھر آیا۔ آج ہم اس جگہ کو ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس پانی میں بہت زیادہ نمک ہے کہ اس میں کوئی انسان نہیں ڈوب سکتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فحاشی قوموں کو تباہ کرتی ہے، نبی کی نافرمانیاں عذاب لاتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے، اور گناہ پر فخر تباہی کی علامات ہے۔ یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا عبرتناک واقعہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔